الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، تلاوت، دعائیں عطا فرمائی. اور اب روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جو رمضان میں ادا کیا گیا. اسلام کے ارکان کل 5 ہیں. ایک اس بات کی گواہی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ایمان کی گواہی، زبان سے اقرار. ایک تو ہوتا ہے دل میں ایمان، زبان سے اس کا اقرار. یہ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن نماز ہے. الحمدللہ وہ پورے سال جاری رہتی ہے، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. ایک رکن روزہ ہے رمضان کا، رمضان کے مہینے کے روزے، یہ بھی رکن اسلام ہے، بنیاد ہے اسلام کی. اور ایک رکن ہے حج. نماز کے ساتھ زکوٰۃ، قرآن کریم نے جگہ جگہ زکوٰۃ کا ذکر بھی قرآن نماز کے ساتھ کیا ہے. تو زکوٰۃ تیسرا اور چوتھا رکن رمضان کے روزے، اور 5واں رکن حج بیت اللہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں مسلمانوں کو نمازوں کی توفیق تو ہوتی ہی ہے، الحمدللہ پورے سال رہتی ہے. نماز رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے. زکاتیں بھی لوگ زیادہ تر رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے میں 70 گنا ثواب اس کا زیادہ ہوتا ہے. روزے بھی رمضان کے ہوتے ہیں، تو رمضان کے اندر 3 بڑے بڑے ارکان
کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہم سب کو، تقریباً سب کو عطا فرمائی یا اکثروں کو عطا فرمائی، اور جن کو یہ دولت نہ مل سکی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما دے آئندہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پہلے سے ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے دلوں میں بھی کندہ ہے اور زبانوں پر بھی جاری ہے۔ تو یہ 4 ارکان اسلام ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور 5واں رکن یہ حج ہے، حج بیت اللہ۔ اور اشہر حج یکم شوال سے شروع ہو گئے، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے متعین کچھ مہینے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ شوال و ذو القعدہ و ذو الحجہ، شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اس واسطے بہت ہی برکتوں والے مہینے ہیں تینوں مہینے۔ اسلام میں جس طریقے سے کہ شہادتین کا مطالبہ ہے زبان سے اقرار کا، اور جیسے کہ نماز کا مطالبہ ہے دل میں 5 مرتبہ، جیسے کہ زکوٰۃ کا مطالبہ ہے سال میں 1 مرتبہ، اور روزوں کا مطالبہ ہے سال میں 1 مہینے، حج کا مطالبہ یہ کہ عمر بھر میں 1 مرتبہ کر لو۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آسانیاں ہیں۔ نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا، 12 مہینے۔ زکوٰۃ کو سال میں صرف 1 مرتبہ فرض کیا، روزوں کو سال بھر میں صرف 1 مہینے کے لیے فرض کیا، اور حج کو بھی اگر ہر سال فرض کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لیکن اللہ رب العالمین تو رحمان و رحیم ہیں، حکیم ہیں، ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ انہوں نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری قدرت سے باہر ہو۔ تو عمر بھر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ چنانچہ ابھی جو میں نے تلاوت کی ہیں آیات، ان میں سے آخری آیت جو پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، لیکن سب پر نہیں، وہ بھی سب پر نہیں، صرف ان لوگوں پر جن کو قدرت ہے وہاں پہنچنے کی، وہاں جانے کی، جسمانی طاقت بھی اتنی ہے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں، مالی گنجائش بھی اتنی ہے کہ سفر کے جو ضروری اہم بنیادی مصارف ہیں وہ ادا کر سکے، سفر میں سواری پر جا سکے، وہاں کا قیام کر سکے، اور پیچھے جو بال بچے رہ جائیں تو اس زمانے میں ان کی کفالت بھی ہو سکے، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور صحت بھی اتنی ہو کہ وہ جا سکتا ہے، تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کا ترجمہ یہ کہ اور لوگوں کے لیے، لوگوں پر، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر جن کو قدرت ہے وہاں جانے کی۔ اور قدرت کی تفصیل میں نے عرض کی کہ جسمانی قدرت بھی ہو، مالی قدرت بھی ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص انکار کرے گا اس فرضیت کا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے تمام جہانوں سے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ جو شخص قدرت کے باوجود، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج کو نہ جائے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا، جس کو
مالی تنگ دستی نے نہیں روکا، اور کسی ظالم حکومت نے نہیں روکا، بادشاہ نے نہیں روکا، اور کسی مرد نے نہیں روکا۔ صحت بھی اتنی تھی کہ وہ جا سکتا تھا، کوئی ظالم حکومت اس کو روکنے والی بھی نہیں تھی، اور پیسے بھی اس کے پاس تھے، گنجائش، مالی گنجائش بھی تھی اس کے پاس، پھر اس نے حج نہ کیا۔ تو آگے فرمایا کہ پس وہ مر جائے جیسا چاہے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی اور عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ مطلب یہ حاصل یہ ہے کہ جو مسلمان عاقل بالغ ہے اور اس کے پاس اتنی جسمانی طاقت بھی ہے اور اتنے پیسے بھی ہیں کہ وہ حج کو جا سکتا تھا، پھر بھی نہیں گیا، تو اگر جب تک نہیں جائے گا یہ فرض اس کے ذمہ واجب رہے گا، جب تک نہیں جائے گا، اور خدا نخواستہ اسی حالت میں مر گیا تو اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کو پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ مطلب یہ کہ اس کی موت ایک مسلمان کی جیسی کی موت نہیں ہوگی، اللہ پناہ میں رکھے۔ کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن کفر کے قریب قریب پہنچ جائے گا، اللہ پناہ میں رکھے۔ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ حج فرض ہوتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، جسمانی طاقت بھی ہو، مالی گنجائش بھی ہو، حکومت کی طرف سے رکاوٹ بھی نہ ہو، تو حج فرض ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تاخیر جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچا کرتے ہیں میں بچوں لڑکیوں کی شادی کرنی ہے پھر حج کو چلے جائیں گے، بعض سوچا کرتے کہ فلاں مکان بنانا ہے ہمیں مکان بنا لیں پھر چلے جائیں گے، اچھا بھائی اس سال فلاں ہمیں کام دھندا ہے، کاروباری ہے، اس مرتبہ تو مصروفیت ہے، اگلے سال چلے جائیں گے۔ خوب یاد رکھیں جتنی تاخیر کرتے جائیں گے اتنے گناہگار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر خطرناک بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچا کہ اس سال کے بجائے اگلے سال چلے جائیں گے اور خدا نخواستہ اگلا سال آپ کو نہ مل سکا، ہم میں سے پتہ نہیں کس کا نام ملک الموت کے پاس فہرست میں آ چکا ہے، سال بھر کے لوگوں کے نام آ گئے ہیں، کچھ نہیں پتا اگلا سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس واسطے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے جس شخص پر حج فرض ہو جائے جتنی جلدی ممکن ہو وہ حج کو جائے۔ اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ پکا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر کوشش بھی کرتا ہے پھر وہ ناکام نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ حج کروا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوشش بھی کی ہو، ارادہ بھی کیا ہو اور پکا عزم بھی کیا ہو، وہ حج سے محروم رہا اگر اس پر حج فرض ہو گیا، بلکہ جن پر حج فرض نہیں ہوتا ان کو بھی حج کرا دیتے۔ ہماری ایک سب سے بڑی بہن جن کا بہت عرصے پہلے انتقال ہو گیا ہے، تنگ دستی کی زندگی تھی ان کے شوہر کی آمدنی بہت معمولی تھی۔ ان کا جب انتقال ہوا شاید 38 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، کراچی ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے سامان میں سے ایک بٹوا نکلا کپڑے کا، اس میں پرچہ پڑا ہوا تھا اور 35 روپے پڑے ہوئے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسے میں نے حج کے لیے جمع کیے ہیں، 35 روپے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر چوٹ لگی، وہ حج کو گئے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ 35 روپے بھی ساتھ لے گئے، اور وہاں مکہ مکرمہ کے ایک کسی آدمی کو تیار کیا کہ تم حج کر لو میری بیٹی کی طرف سے۔
حج بدل کروا. اس زمانے میں 35 روپے میں مینا، عرفات اور مزدلفے کا کام ہو جاتا تھا. چنانچہ حج بدل اس کی طرف سے کروا دیا. یاد پڑتا ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میری بیٹی مسعی میں سعی کر رہی ہے، تو جو اگر زندگی میں نہ کر سکے حج، اس طریقے سے کروا دیتے ہیں اللہ رب العالمین. شرط ہے کوشش، پکا ارادہ. پکا ارادہ بڑی قیمتی چیز ہے. میں ایک واقعہ سنا دیا کرتا ہوں اور تقریباً ہر سال سنا دیتا ہوں اپنا واقعہ. اس واقعے سے بہت لوگوں کو اللہ نے توفیق دی حج کو جانے کی. یہ سن 64 کی بات ہے، 1964 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے حساب لگا لیجیے. میری شادی نئی نئی ہوئی تھی، میری ایک بچی تھی، بس 1.5 سال کی بچی تھی. میں والد صاحب حج کو گئے ایک مرتبہ سن 63 میں. تو جب وہاں سے آتے تھے تو حالات سناتے تھے، ہم بڑے شوق سے بھی سنتے تھے اور حسرت بھی ہوتی تھی یا اللہ ہمیں بھی پہنچا دے. تو ایک مرتبہ سن یہ 63 کی بات ہے، حج کر کے آئے. میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، مفتی اعظم پاکستان، ان کے قبر دارالعلوم کے قبرستان میں ہے. تفسیر معارف القرآن کے مصنف، اپنے وقت کے ولی اللہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حکیم تھے. میں نے ان سے کہا، آنکھوں میں میرے آنسو تھے، کہ ہم ان کو بھیا جی کہتے تھے. اس واسطے کہتے تھے کہ دادا جب تک حیات تھے تو دادا کی موجودگی میں باپ کو ابا نہیں کہتے تھے، ان کو ابا کہتے تھے، ان کو بھیا کہتے تھے. تو میں نے کہا بھیا جی آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، حج کو چلے جائیں، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. اتنے مشفق مہربان اس باپ اور اللہ والے ولی کہنے لگے تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا. اور سنجیدہ تھے، وہ مسکرا نہیں رہے تھے، مذاق نہیں کر رہے تھے. تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. میں ہول کیا، یا اللہ کیا قصہ ہے. میں نے ان سے حج کے لیے کہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. اتنا مہربان باپ، ایسا بڑا ولی اللہ، اور اتنا نیک کام میں نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے دعا کروں. مجھے ڈر لگا، پتہ نہیں میرے اوپر کیا اللہ کا غضب آیا ہے. یہ میں گھبرا گیا، میں رو پڑا. میں نے کہا ابا جی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے تمہیں حج کا شوق نہیں ہے، تمہیں حج کرنے کا شوق نہیں ہے. میں نے کہا مجھے تو اتنا شوق ہے کہ چپ کے میں راتوں کو روتا ہوں، اور آپ حساب سے جب حالات سنتا ہوں تو چپ کے میں روتا ہوں. فرمانے لگے نہیں تمہیں شوق نہیں ہے، اگر شوق ہوتا تو اس کی کچھ تیاری کرتے. میں نے کہا کہ میں تیاری کیسے کرتا. میری تنخواہ دارالعلوم میں مدرس تھا، ابتدائی اس درجے کا استاد تھا. وہ سستا زمانہ تھا، اس زمانے میں تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی تھیں. تو میں نے کہا کہ میری تنخواہ 150 روپے ہے دارالعلوم میں، 150 روپے. اس میں کیسے تیاری کر لیتا حج کی. ان کی حکیمانہ بات سنیے آپ. فرمایا کیا تم مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے حج کے واسطے؟ میں نے کہا بچا سکتا ہوں. فرمایا بتاؤ کتنے بچائے ہیں؟ پھر واقعہ سنایا ہماری بہن کا کہ تمہاری بہن نے 35 روپے بچا رکھے تھے، اس کا حج اللہ نے کروایا تھا. بتاؤ تم نے کتنے جمع کر رکھے؟ میرے پاس کچھ جواب نہیں تھا. بس اس دن سبق مل گیا.
اور پھر میں نے سوچا کہ میں تو 1 روپے سے زیادہ ہر مہینے بچا سکتا ہوں. الحمدللہ بچانا شروع کیا، اور اگلے سال اللہ تعالیٰ نے حج کروا دیا. پانی کے جہاز سے 1,500 روپے میں حج ہوتا تھا، ہوائی جہاز میں 3,000 میں ہو جاتا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوائی جہاز میں سفر کیا، تھوڑا سا قرضہ ہوا تھا، حج کر لیا. اور ملتزم پر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہو کر ملتزم پر میں نے ایک دعا کی تھی. میرا رب کا کرم ہے، کہاں تک شکر ادا کیا جائے اللہ کی رحمتوں کا. میں نے اللہ میں ایسے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا، کچھ 100 روپے کا، چند 100 روپے کا قرضہ تھا. اور ایک صاحب نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ مجھے بھی کئی برس تک پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی، جب آسانی ہو دے دیجئے. تو 500-600 روپے کا قرضہ ہوا تھا یا 1,000 کا قرضہ ہوا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ قرضہ ہو گیا ہے، اس قرضے کو آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجئے، اور آئندہ مجھے کوئی قرضہ مجھ پر کسی کا نہ ہو، آئندہ کسی کا قرضہ میرے اوپر نہ ہو. عمر بھر مجھے قرضے کی مصیبت سے بچائیے گا، قرضے کی ذلت سے بچائیے گا. رب کریم نے ایسی بات سنی، وہ ایسی بات سنی، کیا بتائیں اللہ رب العالمین کے شان ربوبیت کو. وہ قرضہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سال کے اندر ادا کرا دیا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، الحمدللہ الحمدللہ. مجھ پر 1 پیسے کا قرضہ کبھی نہیں ہوا، کبھی قرضہ نہیں، مقروض نہیں ہوا میں، کبھی تنگی نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے. بس جب آدمی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتے ہیں، کام سارے کرا دیتے ہیں. جب میں حج کو جا رہا تھا، میری اکلوتی بچی تھی 1.5 سال کی، مجھے فکر تھی کہ مجھے یاد آئے گی، لیکن جب جہاز میں احرام باندھ کر میں بیٹھا، میں اس کی صورت کا تصور کرنا چاہا تو صورت یاد نہیں آ رہی تھی. پورے حج میں مجھے اس کی صورت یاد نہیں آئی. کبھی خیال کرتا تھا یاد نہیں آتی چاہے کہ صورت کیا ہے. جب حج سے فارغ ہو گیا، مدینہ طیبہ کی زیارت سے بھی فارغ ہو گئے، تو اب صورت ذہن میں آئی. اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے. کر کے تو دیکھے آدمی، اللہ کے بھروسے پر کام شروع کر کے دیکھے. بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں بھائی ہمت نہیں پڑتی گناہ سے بچنے کی. ہمت، ساری بات ہمت کی ہے. ہمت اگر کر لیں گے گناہ سے بچا دیں گے اللہ تعالیٰ. ہمت کر لیں گے تو فریضہ ادا کروا دیں گے. ساری بات ہمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمتیں عطا فرمائے. اور بھائی آج کل یہ موسم کی جو صورتحال چل رہی ہے، کہاں تو گرمی کی وہ کیفیت تھی کہ اللہ کا عذاب معلوم ہوتا تھا. وہ ہمارے بظاہر گناہوں کا عذاب ہے. ہمارے کئی ہزار موتیں ہو گئیں گرمی کی شدت سے. ہمیں کبھی یاد نہیں کہ ایسی گرمی کبھی پاکستان میں پڑی ہو. ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ایسے کہیں نہیں دیکھی اتنی گرمی جیسی یہاں پڑی تھی. اور کل جو گرج چمک ہوئی، ایسی گرج چمک بھی ہم نے کبھی نہیں سنی تھی عمر بھر میں، اتنی خوفناک. اور پھر لوگوں کو ٹریفک کے مسائل بھی پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، تنبیہات ہیں. باز آ جاؤ گناہوں سے، توبہ کر لو، میری طرف لوٹ آؤ، تمہارے راستے کھول دوں گا، سارے کام ٹھیک کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذمے کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمت دے دے یا اللہ، اس کی ہمت دے دے، توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.